الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدر محترم، علماء ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سیرت النبی علی صاحبہا افضل الصلوات والتسلیم کے قیمتی موضوع پر اس مسجد کے ذمہ داروں اور جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بہترین پروگرام اللہ کے اس گھر میں آج رکھا گیا اور بڑے اہم موضوعات پر علماء کرام کو گفتگو کی دعوت دی گئی. مجھ سے پہلے ہمارے بڑے موقر استاذ حضرت مولانا خورشید انور اعظمی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا. مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے نسل نو کی تربیت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی. میرے بھائیوں، سیرت النبی کا موضوع اتنا حسین موضوع ہے، یہ ایسا حسین گلدستہ ہے جس کا ہر پھول چننے کے قابل ہے. سیرت النبی وہ نسخہ کیمیا ہے جس میں آج امت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. سیرت النبی وہ نقطہ اتحاد ہے جس پر آج مسلمانوں کے تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کو متحد کیا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر بہت ساری شخصیات آئیں، ان کی زندگیوں کو قلم بند بھی کیا گیا، ان کی حیات پر کتابیں لکھی گئیں، مگر ساری کائنات میں اگر کوئی سیرت ایسی ہے جو سیرت کامل ہے، جس زندگی کا ہر پہلو لائق اتباع ہے، تو وہ ہستی صرف ایک ہے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کے کسی خاص پہلو کو خاص نہیں کیا کہ اس کو نمونہ بنا لو. مثال کے طور پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کو نمونہ بنا لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی عبادت تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کے اخلاق تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ رسول کے معاملات تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے علی الاطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، مکمل حیات کو نمونہ اسوہ حسنہ قرار دیا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ 21ویں پارے کے آخر کی آیت ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے. بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی. سنتے تو ہیں ہم، مسئلہ تو یہی ہے، سنتے ہیں ہم، سننے کا شوق ہے، مگر اس آیت میں بہت بڑا پیغام بھی چھپا ہے. اس آیت کے دو ٹکڑے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک ٹکڑا ہے. اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، آدرش ہے. اس سے بہتر زندگی نہیں ملے گی. نبی اکرم تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے.
اللہ نے اتنا کہہ کے بس نہیں کیا. اتنا ٹکڑا تو ہم سب کو یاد بھی ہوگا, ہم سنتے رہتے ہیں. اس آیت کا اگلا ٹکڑا قابل غور ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ کے نبی نمونہ ہیں, اسوہ حسنہ ہیں. آپ کی زندگی قابل اتباع ہے, آپ کی زندگی نمونہ بنانے کے قابل ہے, مگر یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. نبی اکرم کو نمونہ وہی انسان بنا سکتا ہے لمن کان یرجو اللہ, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ سے ملنے کی امید ہو, والیوم الآخر, اور جس کے اندر قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہو. جب تک اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے, جب تک جزا اور سزا کا خوف نہیں ہے, جب تک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا احساس نہیں ہے, محبت رسول پر باتیں ہوں گی, واقعات بیان کیے جائیں گے, پروگرام ہوں گے, کانفرنسیں ہوں گی, نعرے لگیں گے, محبت کے بہت سارے مظاہر ہوں گے, مگر نبی کو نمونہ بنانے کی ہمت وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں, جو اللہ کے سے امید رکھتا ہو, اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو, اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. میرے بھائیوں, میرا موضوع ہے نسل نو کی تربیت. نسل نو مس ہماری نوجوان نسل, ہماری ینگ جنریشن, ہماری وہ نسل جس سے اس امت کے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں. ہم جانتے ہیں دنیا کی ہر قوم کا جو کیپٹل ہوتے ہیں, جو سرمایہ ہوتے ہیں, اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں. امت مسلمہ آج بہت سارے چیلنجز سے دو چار ہیں, بہت سارے مسائل سے شکار ہے, بہت سارے پرابلم سے جوجھ رہی ہے. یہ امت جب امید کی نظروں سے اپنی نوجوان نسل کی طرف دیکھتی ہے تو بہت افسوس کے ساتھ اسے اپنی نظروں کو واپس گھمانا پڑ جاتا ہے. آج ہماری نسل نو, ہماری نوجوان نسل کہاں ہے, اس کی ترجیحات کیا ہیں, اس کی پسند کیا ہے, اس کی زندگی کا معیار کیا ہے, کیا اس نے واقعی اپنے نبی کو نمونہ بنایا ہے؟ نہیں بنایا ہے. اگر بنایا ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا میرے بھائی. اخلاقی اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے آج امت کی نوجوان نسل کی حالت افسوسناک ہے میرے بھائی. پیارے نبی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں سے آپ کو بڑا گہرا تعلق تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اکثر لوگ نوجوان تھے. آپ کے صحابہ کرام میں صف اول کے جو لوگ تھے وہ نوجوان تھے. حضرت علی مرتضی نوجوان تھے, حضرت زید ابن حارثہ نوجوان تھے, حضرت بلال ابن رباح نوجوان تھے, حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے, حضرت خالد بن ولید نوجوان تھے. جنگ بدر میں ابو جہل کو دھول چٹانے والے دو کم عمر لڑکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جس درخت کو آپ کے اور آپ کے صحابہ نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے, اس درخت کی جڑوں میں اپنے خون جگر کا پانی پلانے والے اکثر نوجوان ہیں. نبی اکرم کے آس پاس نظر آنے والی ایک ٹیم ہے جو اس میں آپ کو اکثریت نوجوانوں کی ملے گی میرے بھائی. نوجوانوں سے اللہ کے نبی کو بڑا گہرا تعلق تھا. نوجوانوں کے جذبات, نوجوانوں کے ایموشنز, ان کی ضرورتوں کو آپ محسوس کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر نوجوانوں سے کہتے تھے تو نماز پڑھو تو صرف نماز پر فوکس کرتے تھے. ایک نوجوان اگر شادی کے قابل ہے تو اللہ کے نبی اسے شادی کرنے کا حکم دیتے تھے. آپ نے نوجوانوں کو پیغام دیا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں, شادی کے قابل ہو تو شادی کرو. تمہاری نظروں کی حفاظت, تمہاری شرمگاہ کی حفاظت اسی سے ہوگی. یہ نبی کے الفاظ ہیں بھائی. تقریریں سن کے نوجوانوں کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی, نمازیں پڑھ کے ان کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. اگر وہ شادی کے قابل ہیں, یہ پیارے رسول کا حکم ہے, یہ ہمارے نبی کا حکم ہے, ان کی شادی کراؤ. اور آگے بڑھیے. ایک مرتبہ
ایک قبیلے کے چند لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس قبیلے کے اندر ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون، ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہماری جو ٹیم پہنچی اللہ کے رسول کے پاس، ہم نوجوانوں کی ٹیم تھی۔ یہ قابل غور بات ہے، ہمارے یہاں فجر کی نماز میں اکثریت بزرگوں کی ملے گی، کوئی دینی کام ہو، کوئی دین سے متعلق کام ہو، اس کی باغ دور آج زیادہ بزرگ حضرات سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے، نوجوان پیچھے پیچھے نظر آئیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول کے پاس دین سیکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، عبادات کا طریقہ سیکھنے کے لیے صحابہ کی ٹیم آئی اور کہتے ہیں ہم نوجوان تھے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نے اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک قیام کیا، 20 دن تک رہے۔ اب ظاہر ہے وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا، اب 20 دن اپنی فیملی سے دور ہیں، اب ظاہر ہے بچوں کی یاد آ رہی ہے، اس میں کچھ شادی شدہ بھی رہوں گے، ان کو بیوی کی یاد آ رہی ہے، اہل و عیال کی یاد آ رہی ہے۔ تو حضرت مالک کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کی نفسیات کو کیسا پڑھتے تھے، اپنے ساتھیوں کے مزاج کے کیسے مزاج شناس تھے اللہ کے نبی۔ حضرت مالک کہتے ہیں فلما اشتقنا الی اہلنا، جب ہمارے اندر اپنے گھر والوں کی خواہش پیدا ہوئی، گھر جانے کی خواہش پیدا ہوئی، وکان رحیما رفیقا، اور اللہ کے پیارے حبیب بڑے رحم دل تھے اور بڑے رفیق تھے، بڑے نرم دل تھے۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ اب ان لوگوں کو گھر جانے کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اور جو دین آپ نے سیکھا ہے اب جا کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو سکھائیں۔ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں عمر دراز ہے، جس کی عمر زیادہ ہے، وہ نماز پڑھائے۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور نماز آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طریقے پر جا کے آپ اپنے گھروں میں، اپنے قبیلے میں جا کے نماز پڑھیں۔ اس حدیث کو بیان کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے نوجوان صحابہ کرام کے جذبات کو سمجھ گئے کہ اب ان کو گھر کی یاد آ رہی، ان کو گھر بھیج دیا آپ نے۔ یہ تعلق تھا اللہ کے نبی کے صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام سے۔ آج مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، ہمارے بزرگوں کو شکایت ہے ہمارا نوجوان بڑا بگڑ گیا ہے، ہمارا نوجوان بڑا عیاش ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا نوجوان نشہ خوری کی طرف جا رہا ہے، ہمارا نوجوان شراب نوشی کی طرف جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ نوجوان آج نوجوان ہوئے ہیں، کل یہ بچے تھے، اور یہ کسی کے بیٹے ہیں، اور یہ کسی کے بھائی ہیں، اور کوئی ان کا باپ ہے، اور کوئی ان کا گارجین ہے، یہ بچیاں ہیں، کوئی ان کی ماں ہے، کوئی ان کی بڑی بہن ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے۔ یہ جو گارجین ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے میرے بھائی؟ بچوں کو پیدا کرنا، بچوں کو دنیاوی سہولتیں دینا، یہی صرف ایک ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت ہے، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن وہ بیٹا پکڑا جائے گا جس نے ماں کی خدمت میں کوتاہی کی ہے، جس نے باپ کے ساتھ اگر کسی قسم کی بدتمیزی کی، اگر اس بیٹے کی پکڑ ہوگی تو وہ باپ بھی نہیں بخشا جائے گا جس نے اپنے بچوں کی حق تلفی کی ہوگی، جس نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہوگی، جسے اپنے بچوں کی دنیا کی تو یاد رہی، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم تو یاد رہی، اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنانا تو یاد رہا، اپنے بچوں کے لیے بزنس کو آگے بڑھانا تو یاد رہا، اپنے بچوں کے دین کی کوئی فکر نہ رہی، اپنے بچوں کی آخرت کی کوئی فکر نہ رہی، اس باپ کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن۔ یہ اولاد ہماری گردنوں پر بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی، اور یہ پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کو نام لے لے کر کہا اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اسی موقع پہ آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کا نام لیا، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر لیں۔
یا فاطمہ بنت محمد، اے میری لخت جگر فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر لے۔ یہ پیارے نبی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ پیارے نبی ایک امت کے تمام گارجینز کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے تئیں، ان کی آخرت کے تئیں فکر مند ہو جاؤ۔ جانتے ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں تہجد پڑھتے تھے، ان کا معصوم بچہ بغل میں سویا رہتا تھا، تو جب وہ تہجد پڑھ رہے تھے ایک دن، تو تہجد پڑھتے پڑھتے انہوں نے قرآن کا 15واں پارہ پڑھا، سورہ کہف کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں ایک بستی سے گزرے، بستی کے لوگ بڑے بخیل تھے، ان لوگوں کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا، تو وہاں ایک دیوار تھوڑی ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو بڑے بخیل لوگ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کی تھی، آپ نے دیوار ٹھیک کی تھی تو کوئی اجرت لے لیتے، کچھ پیسے لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے اس واقعے کی حکمت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن کے 16ویں پارے میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہا کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، باپ نے مرنے کے پہلے بچوں کے لیے اس مکان کی دیوار میں خزانہ چھپایا تھا، دیوار گر جاتی، خزانہ نکل آتا، گاؤں والے لوٹ لیتے، ان بچوں کا حق مارا جاتا، باپ نیک تھا، نیک باپ کی اولاد کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے ایک پیغمبر کو مقرر کر دیا کہ جاؤ اس دیوار کو گرنے مت دو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، دیکھو ان دونوں بچوں کے مال کی حفاظت کیوں ہوئی؟ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔ آج لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، LIC کی پالیسیز لیتے ہیں، پراپرٹیز خریدتے ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہیں، اچھا کاروبار بڑھاتے، کیوں؟ ہمارے پریوار کو ہمارے بعد دقت نہ آئے، ہماری اولاد کو ہمارے بعد پریشانی نہ آئے۔ قرآن کریم کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے، اولاد کا فیوچر اگر ایشورڈ کرنا چاہتے ہو، اولاد کا بھوشیہ اگر سنشچت کرنا چاہتے ہو، اولاد کا مستقبل اگر بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، تمہاری دینداری، تمہارا تقوی، تمہاری صالحیت تمہارے بچوں کے کام آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی اسی آیت کو پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں، اور اپنے سلام پھیرنے کے بعد اپنے بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیری وجہ سے، تیرے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ باپ آج اگر ہمیں یہ شکوہ ہے ہماری نوجوان نسل برباد ہو گئی، تو مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہمارے معاشرے میں ان بزرگوں کی بھی کمی ہے جو راتوں میں تہجد پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کو ان ماؤں کی بھی کمیاں ہیں جو صبح اٹھ کر کے فجر کے بعد بیٹھ کر کے مصلی پر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی، اور نبی اکرم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پیارے نبی کھانا کھا رہے ہیں، ایک بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، بچے کا نام کیا ہے؟ عمر بن سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ کا بیٹا ہے، اللہ کے پیارے نبی کا ربیب ہے، اللہ کے پیارے نبی نے اس کو پالا ہوا ہے۔ یہ بچہ کھانا کھا رہا ہے، بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے کل بیمینک وسم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، پوری پلیٹ میں ہاتھ مت گھماؤ۔ تین اصول سکھائے اللہ کے نبی نے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سامنے سے کھانا کھاؤ۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ تا حیات پیارے نبی نے جو مجھے طریقہ سکھا دیا کھانے کا، وہی تا حیات مرتے دم تک وہی طریقہ مجھے یاد رہا، اسی طریقے پر میں قائم رہا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، بچوں کی سائیکولوجی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں کو جو سکھا دیا جائے وہ پتھر کی طرح انمٹ ہو جاتا ہے، ان کے دماغ پہ نقش ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم نے یہ سبق دیا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے جو سکھاؤ گے وہ سیکھ لیں گے۔ مہاراشٹر کے شولہ پور میں ایک صاحب کے گھر میں گیا، 5 سال کا بچہ، اسے پوری سورہ ملک یاد ہے۔ یہاں کتنے نوجوانوں کو سورہ ملک یاد نہیں ہوگی؟ 2.5 پیج کی، حافظ قرآن پہ 2.5 پیج کی سورت ہے سورہ ملک، یاد کرنے میں پسینے چھوٹ جائیں گے ہمیں۔
5 سال کے بچے نے میں نے پوچھا بیٹا تم کیسے یاد کر لیا تم نے؟ کہا دادا روز پڑھتے ہیں رات میں سونے کے ٹائم، میں نے سن کے یاد کر لیا۔ اللہ، ہمارے قوم کو، ہمارے سماج کو ان داداؤں کی ضرورت بھی ہے میرے بھائی۔ اگر اس نوجوان نسل کی صحیح تربیت کرنا ہے، ہمیں ان داداؤں کی بھی ضرورت ہے جن کی دین کی نالج اتنی اچھی ہو اور رات میں سونے لگے تو اپنے پوتوں کو اللہ کے نبی کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات سنائیں۔ آج ہماری قوم کو ان بزرگوں کی بھی ضرورت ہے۔ تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ آج ہم اس ذمہ داری کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، انگلش میڈیم اسکول میں، ہم بڑے مطمئن ہیں کہ صاحب شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں ہم نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرایا ہے۔ ہماری بچیاں آج کانوینٹ میں پڑھ رہی ہیں، ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہماری بیٹی جب کل بڑی ہوگی ہم فخر سے کہہ سکیں گے ہماری بیٹی نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ ہائر ایجوکیشن تو دیا آپ نے اپنی بچیوں کو، دین کتنا سکھایا آپ نے اپنی بیٹیوں کو، آپ کی اولاد نے دین کتنا سیکھا۔ ہمارے یہاں ماشاء اللہ ساڑی کا کاروبار ہے، اللہ بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا بھی دور چل رہا ہے، اللہ آسانی فرمائے، برکتیں دے ہمارے کاروبار میں۔ لیکن میرے بھائی بچہ آپ کا بڑا ہوا، آپ کا کاروبار بچے نے سنبھالا، کاروبار میں نئے نئے طریقے آپ کے بچے نے آزمائے۔ آپ کے بچے کے پاس دین کی کیا جانکاری ہے، دین کی کیا نالج ہے، آپ کا بچہ حلال و حرام کے متعلق کتنا فکر مند ہے۔ آج علماء کے پاس وہ فون آنے بند ہو گئے، مولوی صاحب یہ کاروبار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو کاروبار کرنے کے بعد فون آتا ہے، ہاں یہ شروع کر دیا، اب یہ کیسا یہ بتائیے۔ وہ زمانہ تھا لوگ علماء کے پاس فون کرتے تھے، کوئی نیا کام کرنا ہے سوچتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، بازار مدینہ کے بازار میں جاتے تھے، کہا کرتے تھے لا یبیع فی ھذا السوق الا من فقہ فی الدین، کہ اس مارکیٹ میں وہی بزنس کرے جو دین کا جانکار۔ بھائی آپ حدیث کی کتابوں میں جا کے دیکھیں، کتاب البیوع کے نام سے ایک الگ سے پورا چیپٹر ہے، تجارت کیسے کی جائے، بزنس کیسے کی جائے۔ شریعت نے ہمیں کاروبار کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا، وہاں بھی اصول بتائے ہیں، وہاں بھی قوانین بتائے ہیں، وہاں بھی جائز ناجائز بتائے۔ ہمیں بس اس سے مطلب ہے ہمارا بیٹا بزنس کو آگے لے کے جا رہا ہے، ہمیں بچوں کی آخرت کے متعلق کوئی فکر نہیں، حلال و حرام کے متعلق کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو فکر ہوتی تھی میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے حبیب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں جو مسجد کے گوشے میں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی، اور بچے ہیں 5 سال کے، انہوں نے منہ میں ڈالی، اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑی۔ آپ چاہتے تو کھجور نکال کے منہ میں سے پھینک دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ اس سے کھجور حضرت حسن کے حلق میں نہ جاتی، بس یہ ہوتا، بچے کی تربیت نہ ہوتی، بچے کو سبق نہ ملتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے، اس 5 سال کے بچے سے کہا کخ کخ، بیٹا اس کو تھوک دے، نکال دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، تو میرا نواسا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے اہل بیت میں سے، تو نہیں جانتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اس 5 سال کے بچے کو، اپنے 5 سال کے نواسے کو اللہ کے پیارے حبیب حلال و حرام بتا رہے ہیں، امت کو سبق دے رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے بچپن سے حلال و حرام کی تمیز سکھاؤ، انہیں حلال و حرام کا فرق سکھاؤ۔ آج ہم نہیں سکھاتے میرے بھائی، آج ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اس بات سے مطلب ہے ہمارا بیٹا ہمارے بزنس کو آگے لے کے جائے، وہ کس طریقے سے پیسہ کما رہا ہے۔ آج ہماری قوم کے بچے، IPL ہو رہا تھا، لوگ سٹے لگا رہے تھے، ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا تھا اور آن لائن ایپس کے ذریعے جوئے کھیل لیتے ہمارے قوم کے بچے، اور ہمیں معلوم ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، ہمارے بنارس میں یہ بڑی بری ایک جو ہے عادت کہہ لیجئے، لت کہہ لیجئے، لوگ قبرستان جیسی جگہ پہ بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، جو موت کو اور آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، ہمارے شہر میں قبرستان پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے حرام اور ناجائز کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے حلال و حرام کا فرق سکھانا، یہ پیارے نبی کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی عمر ابھی 10 سے 12 سال ہے، وہ آپ کے ساتھ اونٹنی کے اوپر پیچھے سوار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اس 12 سال کے بچے سے کہتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے کچھ باتیں تجھے سکھا رہا ہوں، غور سے سننا۔ احفظ اللہ یحفظک، بیٹا دیکھ اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ کے احکام کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے. زندگی میں جتنی بھی پرابلمز آ جائے، اگر یہ سبق یاد ہو جائے ہماری نوجوان نسل کو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظک. جب تک تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرتا رہے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا رہے گا، اللہ تیری حفاظت کرتا رہے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. اور اے بچے، جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا. 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی نے 3 جملوں میں پورے دین کی بنیاد سکھا دی، توحید سکھا دی، دین کی بنیادیں سکھا دی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے بچے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. ساری امت مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوك نہیں پہنچا سکتی، إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. ساری امت مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی نے تقدیر کا عقیدہ سکھا دیا، توحید سکھا دی. آج ہمارے نوجوانوں سے اگر ہم بچوں کو چھوڑ دیے، نوجوانوں کی بات کریں، تقدیر کا مطلب نہیں معلوم. انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے، میں کلاس 7 کلاس 8 ہائی اسکول تک کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان سے بڑے موٹے موٹے دین کے سوالات آپ کر لیں، ہمارے بچے جواب نہیں دے پائیں گے، نہیں جواب دے پائیں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی. جنازے کی نماز کی دعائیں پوچھ لیں آپ نہیں بتا پائیں گے، جنازے کی نماز کا طریقہ پوچھ لیں آپ نہیں بتا پائیں گے. یعنی ہم اتنا پڑھا لکھا کر کے ایسی اولاد تیار کر رہے ہیں جو اس قابل بھی نہ ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکے. میرے بھائی، یہ فکر کرنے کی بات ہے. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ، اور جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو اس آگ سے بچاؤ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. میرے بھائیوں، یہ میں نبی اکرم کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ویسے اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے میرے بھائی. ہاں، میں مانتا ہوں نوجوانوں کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، کچھ بگاڑ ہیں، مگر ہمیں یہ بات بھی، اس بات کا بھی یقین کرنا ہوگا اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ نبی اکرم کا دور نہیں ہے، صحابہ کرام کا، یہ خیر القرون کا دور نہیں ہے، فتنوں کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے. صحابہ کرام کے مقابلے میں، ان کے دور کے مقابلے میں آج بہت زیادہ فتنے ہیں. ان فتنوں کے دور میں اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اگر ان فتنوں سے بچانا ہے، ظاہر ہے جسم کے اندر جب بیکٹیریا زیادہ ہو تو ہم مضبوط اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں. جب بدن کے اندر بیماری تگڑی ہو تو ہمارا اینٹی بائیوٹک بھی تگڑا ہونا چاہیے. اگر فتنوں کا دور ہے تو ان فتنوں سے بچنے کا جو سرکشا کوچ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ سرکشا کوچ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ قرآن و سنت ہے. وہ قرآن و سنت ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے. جب اپنے نوجوانوں کو اپنے نبی کے طریقے اور اپنے نبی کی سیرت سے ہم واقف کرائیں گے، انشاءاللہ وہ بہت سارے فتنوں سے بچیں گے. آج سیرت النبی کے اس پروگرام میں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہر مسلمان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کم از کم ایک کتاب آپ اپنی پسند سے، اپنے عالم دین سے پوچھ لیں، کوئی ایک کتاب سیرت النبی کے موضوع پر ضرور آپ اپنے گھر میں رکھیں. اور اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو میری نظر میں سیرت کی مشہور کتابوں میں اردو کی اگر بات کریں، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی بہت بہترین کتاب ہے. علامہ سلیمان منصور پوری کی رحمۃ اللہ عالمین بڑی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے لکھی گئی کتاب ہے. اسی طریقے سے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری کی رحیق المختوم بہت بہترین کتاب ہے. سیرت کی کوئی ایک کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے اور دیکھے. وہ نبی، اس نبی کی زندگی میں ہر قسم کے موڑ آئے میرے بھائی. ہمارے نبی اگر راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ رہے ہیں تو دن میں بدر و حنین کے مارکے بھی چل رہے ہیں.
آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا، ایک بہترین باپ کا بھی کردار ادا کیا، اور باپ کی بات یاد آئی تو ہائے ہائے، آج ہمارے معاشرے میں ہر اس باپ کو جو اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے، اسے رسول اکرم کی سیرت بحیثیت والد کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی، آپ نے اپنی بچیوں کی کیسے تربیت کی، اور ان کی آخرت کی کیسے فکر کی آپ نے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملنے گئے، ان کے دروازے پر گئے اور اچانک آپ کے چہرے کی رنگت بدلی اور آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا کہ میرے والد آئے تھے اور دروازے سے واپس چلے گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا ذرا پتہ کرو اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا ایسی بات ہو گئی کہ آپ آئے اور واپس چلے گئے۔ حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہا یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہوا، آپ ہمارے دروازے پر آئے اور آ کر کے چلے گئے، کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت علی بابھا سترا موشیا، اے علی میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر ایک دھاری دار ڈیزائن دار پردہ لٹکا ہوا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں بھئی دروازے پر پردہ لٹکانا کوئی حرام کام تو نہیں ہے، کوئی ناجائز کام، کوئی مکروہ کام تو نہیں ہے، اور اگر چلو مان لو کچھ ڈیزائن تھے، کچھ دھاری دار اس پر نقش و نگار بنے تھے، یہ بھی کچھ حرام نہیں تھا، مگر یہ رسول اکرم کا انداز زندگی تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے کم ضروریات جس سے پوری ہو جائیں وہ لائف اسٹائل آپ نے خود اور آپ کے اہل بیت نے اختیار کیا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے، آج ہمارے گھروں سے قناعت اٹھ گئی۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کو میسر ہے جو آج کروڑوں لوگوں کو حاصل نہیں ہے، پھر بھی ہمارے زبان پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، ہماری عورتوں کی زبان پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے۔ جاؤ بتاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو کہ تمہارے نبی کی اہل بیت نے 2 مہینے تک، اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا اور ہم کھجور کھا کے اور پانی پی کے گزارا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں، ان کے کمرے کوئی بلڈنگ نہیں تھی، ان کے کمرے کوئی سنگ مرمر کوئی ماربل نہیں بچھے تھے، چھوٹے چھوٹے مٹی کے کمرے تھے۔ ان کمروں میں اس امت کی ماؤں نے زندگی گزاری تھی۔ میرے بھائی، میرے نبی نے کیسا لائف اسٹائل اختیار کیا تھا۔ آپ نے دنیا کے ناز و نعمت سے اور دنیا کی عیش و عشرت سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا، اور ماہر القادری نے بڑا سچا نقشہ کھینچا تھا کہ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس کو ہم شریعت کی ٹرم میں زہد کہتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی عیش و عشرت سے، دنیا کا حق ادا کیا جائے مگر دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی نہ گزاری جائے، وہ زندگی گزاری تھی اللہ کے نبی نے۔ آپ کی نظر میں حضرت فاطمہ کے دروازے پر وہ ڈیزائن دار پردے کا لٹکنا بھی اس تربیت کے لیے مناسب نہیں تھا جو تربیت آپ نے اپنی بیٹی کی تھی۔ آپ نے کہا اے علی ما لی ولد دنیا، جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، میری بیٹی کے دروازے پر یہ پردہ کہاں سے آیا؟ کہا یا رسول اللہ پھر کیا کروں میں اس پردے کا؟ کہا لے جاؤ اسے مدینہ کے کسی غریب پریوار کو دے دو، کسی غریب گھر کو دے دو، اس کی قیمت سے وہ فائدہ اٹھا لیں، ان کو دے دو، میری بیٹی کے دروازے پر وہ پردہ نہیں ہو۔ یہ تربیت کی تھی اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں اور گھر میں وہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، ان کے ہاتھوں پہ نشانات پڑ گئے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، انہوں نے سوچا کوئی ایک غلام مجھے مل جائے، میرے گھر میں بھی کچھ کام میں مجھے آسانی مل جائے۔ آئیں، اللہ کے پیارے حبیب سے ملاقات نہیں ہوئی، اما عائشہ سے ملاقات ہوئی، ان کو پیغام سنا دیا کہ ابا سے آپ میرے والد سے یہ پیغام میرا سنا دیں۔ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، اسی وقت جس وقت آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی آئی تھی، مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، اور سیدنا علی فرماتے کہ میں اور حضرت فاطمہ ہم دونوں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے نبی ہمارے بستر پہ آئے، اور آنے کے بعد آپ نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے وہ دین کے طلبہ، میری مسجد میں دین سیکھنے والے وہ غریب صحابہ اصحاب صفہ، ان کی ضرورتوں کے لیے اناج نہیں ہے، ان غلاموں کو بیچ کر تیرا باپ ان دین کے طلبہ، ان دین کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا، تیرا باپ تجھے غلام اور لونڈی فراہم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مدرسے ہیں جو بند ہو گئے، تالے لگ گئے،
ان اداروں کو چلانے کے لیے جو سال میں چندے ہوتے تھے، ظاہر ہے جن گھروں سے چندے آتے تھے، جن امیر امراء کے ہاں سے چندے آتے تھے، ان کے کاروبار بھی ڈاما ڈول ہو گئے، ان کے چندے ملنے بند ہو گئے، کتنے مدرسے بند ہو گئے۔ یہ دینی ادارے بڑی آسانی سے نہیں چلتے ہیں میرے بھائیوں، ان کے نوزماں اور ان کے ذمہ داروں کے دماغ پر بہت بڑا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، دین کے اداروں کو چلانا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ان دین کے طلباء کی کتنی قدر کی، آپ نے کہا کہ اے میری بیٹی، ان کا جب تک حق پورا نہیں ہو جاتا میں تجھے غلام و لونڈی نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اے میری بیٹی، میں تجھے ایک تسبیح سکھاتا ہوں، جب تو رات میں بستر پہ سونے جایا کر تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کر۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی سکھایا، اپنے داماد کو بھی سکھایا۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم نے مجھے یہ تسبیح سکھائی، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ہمارے یہاں تقریریں سننے کا ایک مزاج ہے، اللہ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اگر سن بھی رہے اس مادیت کے دور میں بہت اچھی بات ہے، مگر سن کر کے عمل کرنے کا جو مزاج صحابہ کے اندر تھا وہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت علی کہتے جب سے میں نے یہ تسبیح اپنے پیارے نبی کی زبان سے سنی، میں نے کبھی یہ تسبیح نہیں چھوڑی ہے۔ راوی نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ، آپ کی زندگی میں ایک بڑی مشکل ترین رات آئی تھی، جنگ صفین والی رات، جس رات جنگ صفین ہوئی تھی، اگلی صبح جنگ صفین ہوئی تھی، کیا اس رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ آپ نے فرمایا ولا لیلۃ صفین، میں نے صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا انداز تھا۔ آج ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اللہ کے رسول کی اسی سیرت کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، اس نوجوان نسل کو جہاں پیار کی ضرورت ہے پیار برسائیں۔ آج ہم شکایت کرتے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اخباروں میں خبریں آتی ہیں مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ جب آپ اس کے اسباب کا جائزہ لیں گے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بچیوں کو وہ توجہ اور پیار نہیں دیا جاتا جو دینا چاہیے۔ آج کیا وجہ ہے؟ مسلمان لڑکیاں کوچنگ کرنے غیر مسلموں کے علاقے میں جاتی ہیں۔ یہ ہماری قوم کے لیے تازیانہ نہیں ہے، یعنی ہماری قوم اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے کوچنگ سینٹر قائم کر سکے۔ ہماری جوان بیٹیاں غیر مسلموں کے علاقے میں جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ پوری قوم کے لیے تازیانہ ہے میرے بھائی۔ اور اگر آج ہماری قوم کی بچیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں غیروں کے علاقے میں زیادہ سیکیورٹی فیل ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں، یہ بھی ہماری قوم کے لیے بہت بڑا تازیانہ ہے۔ اگر ہمیں اپنی بچیوں کو پردے اور نقاب کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے تو اپنے جوانوں اور اپنے بوڑھوں کو نظریں جھکا کر کے چلنے کی بھی تعلیم دینی چاہیے میرے بھائی۔ اگر قرآن ان عورتوں سے یہ حکم دیتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، تو قرآن یہ بھی کہتا ہے یغضضن قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ قوم کی عورتوں کو پردہ دے دیا جائے اور قوم کے مردوں کو بے حیا بنا دیا جائے تو قوم کا بیڑا نہیں پار ہو سکتا۔ قوم کے مردوں کو بھی حیا کی ضرورت ہے اور قوم کی عورتوں کو بھی حیا کی ضرورت ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پردہ یہ کوئی سماج کا بندھن نہیں ہے جو BHU میں جا کے کھل جائے، جو شادی کے ہال میں جا کے کھل جائے، جو کسی فنکشن میں جا کے کھل جائے۔ یہ پردہ تیری پہچان ہے، تیرے دین کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ یہ پردہ شادی ہال میں بھی ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، سارا پردہ شادی ہال میں سارے پردے کا زردہ بن جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے تہجد گزاروں کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو جن کے چہروں پر ماشاءاللہ شرعی داڑھی ہے، ہم نے ان کے گھروں میں دیکھا شادی کے موقع پر پردے کی کوئی روح رعایت نہیں ہے۔ صاحب شادی کا موقع ہے، آج کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو، کوئی قرآن کی ایک آیت لا کے دے دو جس میں ہمیں یہ گنجائش دی گئی کہ صاحب ایک دن کے لیے پردہ معاف ہے، ایک دن کے لیے بے پردگی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جانتے ہو پردہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، عورت عدت میں ہوتی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے، بہت فتویٰ آتا ہوگا ان کے پاس، مفتی صاحب عدت میں کس سے پردہ کرنا ہے؟ مفتی صاحب بھی پریشان ہے کہ یہ کون سا اسپیشل پردہ ہے جو عدت میں آ گیا۔ یہ بات یاد رکھو، عدت میں کوئی اسپیشل پردہ نہیں ہے۔ عورت کو جن لوگوں سے سال کے 360 دن اور زندگی کے تمام ایام میں پردہ کرنا ہے، انہی سے عدت میں بھی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پردہ کرنے کے لیے ہم شوہر کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بچیوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو آج یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچیوں کو کسی حافظ جی سے، کسی مولانی سے رٹو طوطے کی طرح قرآن آپ نے پڑھا دیا، اس نے قرآن پڑھ لیا، قرآن کا معنی مطلب نہیں جانا، قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں جانا، قرآن کے احکامات کا مطلب نہیں جانا، تو کیا مطلب ہے اس دین کے سیکھنے کا میرے بھائی؟
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اس کا مطلب کہ مسلمان کے گھروں میں قرآن و حدیث کا ذکر ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں دنیا کی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی مجلسیں ہمارے گھر کی فیملی میں ہو جہاں دین پر باتیں ہوں۔ مجھے یاد آیا ہمارے ایک دوست ہیں الہ آباد کے، سعودی عرب میں رہتے ہیں، میں اب بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے اور بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ آخری بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست الہ آباد کے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، بچوں سے دور رہتے ہیں۔ تو ایک دن وہ ہم کو بتانے لگے کہ شیخ صاحب میں ڈیلی اپنے بچوں کو رات میں 1 گھنٹہ بات کرتا ہوں، جو کہ اب تو ویڈیو کال وغیرہ سب ہو جاتی ہے فری میں انٹرنیٹ سے، کہ 1 گھنٹہ ڈیلی بات کرتا ہوں، بچوں سے دعائیں سنتا ہوں، بچوں کو دین کی باتیں بتاتا ہوں، بچوں کی تربیت کرتا ہوں۔ یہ ایک انسان سینکڑوں کلومیٹر دور اپنے بچوں سے رہ رہا ہے، بچوں کی تربیت کی فکر ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں ہیں، بچہ پاس میں ہے، بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، بچہ یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، بیٹیاں یوٹیوب میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ یقین کریں اس یوٹیوب کے ذریعے ہم جو کلچر پروموٹ کر رہے ہیں، جو بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، وقت کے پہلے وہ بالغ ہو رہے ہیں۔ 8-8 9-9 سال کے بچے اپنی عمر اور اپنے مزاج اور اپنے دماغ سے بہت اوپر کی باتیں جان رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب ان کو وقت کے پہلے بالغ بنا رہا ہے۔ میرے بھائی، اس کے پہلے کہ آپ کے بچے اور بچیاں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، ان کی تربیت موبائل اور یوٹیوب کے بجائے اپنے ہاتھ میں لے لو میرے بھائی۔ جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت بناؤ۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، یتیم وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو۔ اپنے بچوں کے لیے اپنا کریم ٹائم نکالو میرے بھائی، اپنا بہترین ٹائم نکالو، بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو، اپنی بچیوں کو بھی دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ۔ یہی پیغام ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں پیغام ملتا ہے۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم کے صحابہ کرام سے، نبی اکرم کے اہل بیت سے ہم سب کو صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق بھی پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو سنت نبی اور سیرت نبی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور رب العالمین ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔